تو آج ہم عین عشق کی 55ویں قسط کے پہلے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ترکی ڈرامے کی اردو ڈبنگ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اس قسط میں کیا اہم واقعات ہوئے، کردار کیا سوچ رہے ہیں اور کون سے نئے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کہانی میں نا کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو وہ ریحان کی سابقہ دوست ایمان، وہ عمر سے ملی ہے اور کچھ بڑے انکشافات کر رہی ہے۔ ہاں، یہ ایمان کا عمر کے پاس جانا بہت بڑا موڑ ہے۔ اور دوسری طرف دعا کی بیبی شاور پارٹی ہے۔ لگ تو خوشی کا موقع رہا ہے، لیکن کیا واقعی سب ٹھیک ہے وہاں؟ بالکل۔ پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں بتا رہی کہ ریحان دھوکے باز ہے، وہ تو ثبوت بھی لے کر آئی ہے۔ اچھا، ثبوت؟ جی، ایک پوری فائل ہے جس میں ریحان کی ساری دھوکہ دہی، جوئے کے قرضے، وہ سب تفصیلات ہیں۔ تو اب یہ صرف الزام نہیں رہا، عمر کے پاس ٹھوس ثبوت آ گئے ہیں۔ اوہ، پھر تو عمر نے یقیناً ریحان سے بات کی ہوگی نا؟ بالکل کی، اور کافی سخت بات ہوئی۔ عمر نے صاف کہہ دیا کہ بھئی مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تمہارے قرضوں کا، تمہارے دھوکے، سب کچھ۔ اور پھر اس نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ الٹیمیٹم کیا کہا؟ کہا کہ یا تو فوراً استنبول چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے قرض خواہوں کو تمہارا پتہ بتا دوں گا، یا پھر سیدھا قانون کا راستہ لوں گا۔ اوہو، تو مطلب ریحان کے لیے تو بہت مشکل صورتحال بن گئی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہاں آ کر نا وہ طاقت کا توازن بالکل بدل گیا ہے۔ کل تک ریحان دھمکیاں دے رہا تھا، آج وہ خود پھنس گیا ہے۔ صحیح۔ عمر کی دھمکی زیادہ وزنی ہے کیونکہ اس میں قانونی کارروائی بھی ہے، اور وہ قرض خواہوں والا خطرہ بھی۔ بہت ٹینشن والا ماحول ہے۔ تو ایک طرف یہ سب چل رہا ہے اور دوسری طرف ایک پارٹی ہو رہی ہے، دعا کی بیبی شاور۔ جی، الف نے مصطفیٰ کے کیفے میں یہ سرپرائز پارٹی رکھی ہے۔ بظاہر تو خوشی کا ماحول ہے، تحفے دیے جا رہے ہیں، مبارکبادیں۔ ہاں، میں نے سنا مریم نے کچھ روایتی تحفے دیے جیسے جائے نماز، ٹوپی، تسبیح۔ جی بالکل، لیکن نہ وہیں پر کچھ چھپی ہوئی ٹینشن بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، کس طرح کی؟ جیسے زینب اور سمیہ کا رویہ، مریم کے تحائف اور اس کے خاندان کے بارے میں تھوڑا منفی سا تھا، اور خود مریم بھی خوش نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ وہاں ویٹر جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ اقدار کا فرق ہے یا کچھ اور؟ ہاں، یہ مختلف اقدار اور شاید سماجی طبقات کا فرق بھی دکھاتا ہے۔ مطلب ایک چھپی ہوئی کشمکش ہے۔ اور یہ کشیدگی یہ شام کو دعا اور ازلان کے درمیان بھی نظر آئی، لباس کے معاملے پر۔ ہاں، وہ تو کافی بڑا جھگڑا ہوا۔ ازلان کو دعا کا لباس پارٹی کے لیے مناسب نہیں لگا، اس نے کہا کہ بدل لو۔ اور دعا نے انکار کر دیا؟ بالکل، انکار کر دیا۔ شاید یہ صرف لباس کی بات نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی پر تھوڑا کنٹرول چاہ رہی ہو، یا شاید اس پوری صورتحال پر غصہ نکال رہی ہو سکتا ہے۔ بات اتنی بڑی کہ ازلان اتھیلا ہی چلا گیا، تو یہ واقعہ نا ان کے رشتے کی کمزوری کو بالکل سامنے لے آیا ہے۔ اور ان سب کے بیچ میں نور بھی ہے۔ طلاق کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے؟ نور، وہ ایک ملی جلی کیفیت میں ہے۔ طلاق سے کچھ سکون تو ملا ہے، لیکن مستقبل کی فکر بھی ہے۔ وہ تھوڑا روحانی سکون ڈھونڈ رہی ہے۔ ہاں، وہ مزار پہ گئی تھی نا، مرکز افنڈی مزار۔ جی، وہاں دعا کرنے گئی، اپنی والدہ سے بھی بات کر رہی تھی زندگی کی مشکلات پر۔ اس کے اندر ایک کشمکش ہے، آزادی کی خوشی بھی ہے اور غیر یقینی کا خوف بھی۔ اور وہاں اس سے کوئی ملا بھی تھا؟ ہاں، ایک اجنبی خاتون نے اسے کچھ کہا کہ صبر سے اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ شاید یہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا اشارہ تھا۔ اس قسط میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں، جیسے وہ فرنیچر والا مسئلہ۔ ہاں، وہ بجٹ کا مسئلہ، بہن بھائی کا پیسوں کا لین دین، اور حیات کا نور کے لیے فکر مند ہونا، صدقہ دینا۔ صحیح۔ یہ چھوٹی چیزیں کہانی میں گہرائی لاتی ہیں، روزمرہ کی پریشانیاں اور فیملی سپورٹ کو دکھاتی ہیں۔ یہ بڑے ڈراموں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ریحان بری طرح مشکل میں ہے، دعا اور ازلان کے رشتے میں مسائل بڑھ رہے ہیں، اور نور اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل۔ اس حصے میں دھوکہ، نتائج، اقدار کا ٹکراؤ اور رشتوں میں سکون اور کنٹرول کی تلاش، یہ سب موضوعات بہت واضح ہیں۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ ریحان اس الٹیمیٹم کا کیا جواب دیتا ہے، اور دعا اور ازلان کی شادی کا کیا بنتا ہے۔ یہ فیصلے ان کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالیں گے؟ جی، یہ سوالات ہیں جو اگلے قسط کے لیے تجسس پیدا کرتے ہیں۔ ان فیصلوں کے نتائج صرف ان کرداروں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ان سے جڑے ہر شخص پر اثر انداز ہوں گے۔